صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اربعون خصلۃ اعلاها منیحۃ العنزہ، 40 کام ہیں چھوٹے چھوٹے، ہم وہ کام بتائیں گے نہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہیں. ان کاموں میں سب سے بڑا کام یہ ہے کہ کسی غریب کو بکری کا تحفہ دے دینا، یہ سب سے بڑا کام. باقی 39 کام اس سے چھوٹے ہیں. من اتی بواحدۃ منہن رجاء ثوابها وتصدیق موعودها دخل الجنہ، جو شخص ان 40 کاموں میں سے ایک کام انجام دینے میں کامیاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اور اس وعدے کو سچا جانتے ہوئے، اس وعدے کے تعلق سے کوئی شک نہ ہو دل میں، بلکہ یہ طے کر کے یقین کر کے کہ یہ صادق المصدوق محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو سچوں کے سچے اور سردار ہیں، اور یہ فرمان بالکل حق ہے. کوئی ایک کام کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ ایک کام اس کو جنت میں پہنچا دے گا. تو یہ عمل کی دعوت اور عمل کی رغبت اور عمل کی خواہش یہ پیدا کی گئی ہے، اور یہ صالحین کے شعار میں ایک پہلا قدم ہے جس کو بڑھانا اور اپنانا ہے. عمل کا جذبہ، عمل کی محبت، عمل کے لیے سچا عزم اور عمل کے لیے مستعد رہنا، یہ پہلا قدم ہے. اس کے بعد جو دوسرا نقطہ ہے، اسی صالحین کی جماعت میں اندراج کے لیے خالی عمل سے آپ صالحین میں داخل نہیں ہوئے، سفر آپ نے شروع کر دیا ہے لیکن اس جماعت میں شامل نہیں ہوئے. اس کے بعد جو دوسرا زینہ ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے، وہ قبول عمل کا ہے. اللہ تعالیٰ اگر عمل کی توفیق دے دے تو پھر عمل کا آغاز ہو قبول عمل کے جذبے کے ساتھ، اس خواہش کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری ان ٹوٹی پھوٹی کاوشوں کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ کے یہاں شرف قبولیت حاصل ہو جائے. اور یاد رکھو قبولیت کے لیے 2 بنیادی شرطیں ہیں. اگر واقعی اس جماعت میں اندراج چاہیے تو ان 2 شرائط کو پورا کرنا پڑے گا. ایک ہے اخلاص کی حفاظت، کسی عمل میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، نمود و نمائش اور شہرت کی محبت نہ ہو، بلکہ ایک انسان یہی طے کرے کہ میں بالکل یہ عمل چھپ کے کروں، دنیا سے چھپ جاؤں، دنیا کی نگاہوں سے چھپ جاؤں. جیسے صحابہ کرام میدان جہاد میں جاتے یہ دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ کسی ایسے کونے میں شہادت کی موت دے دینا جہاں دیکھنے والی کوئی نگاہ نہ ہو، تاکہ یہ عمل تیرے لیے خالص ہو، تیری رضا کے لیے ہو، اس عمل میں کسی کی شراکت داری نہ ہو، اور یہ عمل اخلاص پر منتج ہو، اسلام اخلاص پر قائم ہو. تو جو قبول عمل کا جذبہ ہے، تاکہ صالحین کی جماعت میں ہم شامل ہو جائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قبول عمل کی حرص اپنے اندر پیدا کریں، ان بنیادی قواعد کو سمجھیں جن قواعد کی بنا پر عمل قبول ہوتا ہے، جس کی 2 بنیادیں ہم نے ذکر کی. پہلی بنیاد جو ہے وہ اخلاص ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ سارے اعمال کی صحت اور قبولیت جو ہے وہ نیت پر قائم اور مشروط ہے. نیت کے ساتھ ہر شخص کو اس کے عمل سے وہی ملے گا جو وہ نیت کرے گا. جو اس کی نیت ہوگی اس نیت کے مطابق اس کو صلہ ملے گا. اگر نیت اللہ کی رضا کی ہے، اخلاص ہے، تو اللہ ایسا راضی ہوگا کہ ذرے جیسے عمل کو پہاڑ بنا دے گا اور قبول کر لے گا. اور اگر وہ عمل اخلاص نیت سے خالی ہے تو وہ عمل مردود ہوگا، اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی. جو حشر کا بازار ہے اس میں ایسے عمل کی کوئی قیمت نہیں ٹھہرے گی جس عمل میں ریاکاری شامل ہو، دکھاوا شامل ہو، اور شہرت پسندی شامل ہو، اور نمود و نمائش شامل ہو. بلکہ اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول کرے گا جو اس کی رضا کے لیے خالص ہو. ایک شخص نے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا، رجل غزا یلتمس الاجر والذکر فما له، سنن نسائی کی حدیث ہے کہ ایک بندہ جہاد کے میدان میں جاتا ہے اور اس کی 2 نیتیں ہیں، اجر کا طالب بھی ہے، یلتمس الاجر والذکر، اور شہرت کا طالب بھی ہے.
اللہ تعالیٰ اجر بھی دے دے اور دنیا میں میری بہادری کی دھوم مچ جائے، فما لہ، کیا اس کو حاصل ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا شیء لہ، اسے کچھ نہیں ملے گا. ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا لوجهه، اللہ تعالیٰ تو صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو اس کے چہرے کے لیے خالص ہو. جس عمل میں انسان یہ خواہش رکھے کہ اس عمل کے نتیجے میں مجھے اللہ تعالیٰ کا چہرہ مل جائے. چہرہ ملنے کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ کا دیدار حاصل ہو جائے، جو روز آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے. جنتی جب تک اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے اپنے حور و قصور کو بھول جائیں گے اور ساری نعمتوں کو فراموش کر دیں گے. لا يلتفتون الى شيء من نعيم الجنہ ما داموا ينظرون الیہ، جب تک اللہ کا دیدار قائم رہے گا جنت کی کسی نعمت کو جھانک کر نہیں دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ وہ عمل قبول کرتا ہے جو اس کے چہرے کے لیے ہو. چہرے کے لیے ہونے کا معنی جس میں بندے کی خواہش اور نیت ہو کہ یا اللہ میرے اس عمل کے نتیجے میں اپنے مبارک چہرے کا مجھے دیدار عطا فرما دینا. اللہ تعالیٰ یہ دیدار مجھے بھی عطا فرما دے اور آپ سب کو عطا فرما دے. سب سے بڑی یہ نعمت عظمیٰ قیامت کی. تو فرمایا کہ ایسے شخص کو کچھ نہیں ملے گا جس کی دو نیتیں ہوں، دنیا کی شہرت بھی ہو، نام و نمود بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی خواہش بھی ہو. کچھ نہیں ملے گا، صرف اللہ تعالیٰ اس عمل کا اجر دے گا جو اس کی رضا کے لیے خالص ہو. تو یہ ایک ضروری اور لازمی بنیاد ہے قبول عمل کے لیے کہ عمل کرنے والا اللہ کے لیے مخلص ہو اور اس عمل میں کوئی اللہ کا شریک نہ ہو اور کسی قسم کی شراکت داری نہ ہو. دوسری بنیاد جو قبول عمل کی ہے، انسان پوری محنت کے ساتھ ایک عمل کے لیے ایک یقین پیدا کر لے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ بالکل میرے حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے اور آپ کے طریقے کے مطابق ہے. اب دیکھیں یہ صالحین کا قافلہ کٹتا جا رہا ہے. عمل کی خواہش کی بات ہے تو بہت سے لوگ شامل ہو چکے ہوں گے، کروڑوں لوگ شامل ہو چکے ہوں گے، مگر جب اگلا مرحلہ آئے گا قبول عمل کا کہ عمل میں اخلاص پیدا کرو، تو بہت سے لوگ یہاں ناکام ہو جائیں گے. جن کے دلوں میں ریاکاری ہے اور دکھاوے کا جذبہ ہے وہ ساتھ نہیں چل پائیں گے، کٹ جائیں گے. یہ جماعت چھوٹی ہو جائے گی. اس کے بعد جو تیسری شرط ہے اور وہ عمل میں سنت کی مطابقت، یہاں بھی لاکھوں لوگ فیل ہو جائیں گے. کسی کے سامنے باپ دادا کا مذہب ہے، کسی کے سامنے قوم برادری کا جو ہے وہ دھرم ہے، اور کسی کے سامنے کسی پیر و مرشد کی تعلیم ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر کا نام ہی نہیں لیا جاتا. حالانکہ رسل مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ لوگوں ایک بات پلے سے باندھ لو، میں نے اپنی حجت تم پر تمام کی ہے اپنے انبیاء کے ذریعے، کسی باپ دادا کے ذریعے نہیں اور کسی قوم برادری کے ذریعے نہیں. میں نے مبعوث کیا ہے گروہ انبیاء کو اور میری حجت تم پر قائم ہے ان انبیاء کی تعلیمات کے ذریعے. یہ تو اٹل فیصلہ موجود ہے. تو اس کے بعد اگر ہماری خواہش یہ ہو کہ باپ دادا کا منہج ہو اور قوم برادری کا عقیدہ اور عمل ہو اور فلاں امام اور فلاں پیر و مرشد کی تعلیم ہو، تو پھر اس نقطے پر آ کر لاکھوں کروڑوں لوگ کٹ جائیں گے. جو قافلہ روانہ ہوا تھا اربوں لوگوں کے ساتھ، پہلی شرط پر ہزاروں اور لاکھوں لوگ نکل گئے اور کٹ گئے. دوسری شرط پر مزید لاکھوں اور کروڑوں لوگ نکل گئے اور یہ قافلہ مختصر رہ گیا.